حسین مجھ کو معاف کرنا. یار مزمل، اسی اتوار صاحب جی جو مجلس کرانا ہے اس میں سے منت کے سیب مجھے بھی دے دینا. وہ تم نے کیا کرنا ہے فیضان بابو؟ میرے چاچو کے بیٹے کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ میرے ماموں نے بھی منت کا سیب کھایا، ان کے ہاں بھی 1 سال بعد اولاد ہو گئی. آپ بھی کھائیں، آپ کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی. وہ مان گئے. انہوں نے کہا کہ کیا صرف سیب ہی تو چڑھانے ہیں، چڑھا دیں گے. صرف سیب ہی نہیں چڑھانے چاہیے، انہیں شکریہ ادا کرنا بھی آنا چاہیے، انہیں زیارت میں بھی شامل ہونا چاہیے. امام حسین صرف سیب کے بھوکے نہیں تھے. چلو چھوڑو ان باتوں کو. تم مجھے یہ بتاؤ، صاحب جی جب گھر میں مجلس کراتے ہیں تم اتنا بھاگ بھاگ کے کام کیوں کرتے ہو؟ باقی بھی تو ملازم ہیں اس گھر میں، تم ہی کیوں صرف اتنا بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہو؟ چلو آؤ فیضان بابو، میں ادھر بیٹھ کے تمہیں آرام سے سمجھاتا ہوں. فیضان بابو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کام اتنا دوڑ دوڑ کے کیوں کرتا ہوں. امام حسین کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہاں خلوص قبول کیا جاتا ہے. کیا ہوا اگر ہم شیعہ نہیں؟ کیا ہوا اگر ہم مالدار نہیں؟ امام حسین کی محبت کو دل میں رکھ کر اگر ہم کوئی کام خلوص سے کریں تو ان کی مادر گرامی روز محشر میں ہمیں ضرور اجر دیں گی. کیا ہوا پیسہ اگر ہمارے مالکوں کا لگتا ہے؟ اگر ہم خلوص سے کام کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. اگر ہم یہ ملازم اور مجبوریاں سمجھ کر کام کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. فیضان بابو اٹھ کے دیکھو کون آیا. نہ دیکھ. بند کرو، آگے آ کے جلدی اٹھو، دادا آئے. دادا جان آپ آرام کریں، ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کا مشورہ دیا ہے. نہیں بیٹا، اگلے اتوار گھر میں مجلس کا انعقاد ہے، میری فادی بھی گھر آ رہی ہیں، میں نے اس مجلس کے بہت سے انتظامات کیے ہیں. کوئی بات نہیں دادا جان، اس مرتبہ سارے انتظامات میں کر لوں گا. آپ آرام کریں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا ہے. فیضان بابو بات سنو. جی صاحب جی. تمہیں معلوم ہے نا اس ہفتے ہمارے گھر مولا حسین کی مجلس جی. ہے. اس سلسلے میں تمام انتظامات اچھے ہونے چاہیے، کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. جی صاحب جی. گلی کے باہر ٹینٹ لگوا کے راستہ بند کروا دینا تاکہ گاڑیوں کی پارکنگ کو جگہ مل جائے. اچھے سے اچھا تبرک کرو، اور اس کے علاوہ گھر کے بیک سائڈ پہ علیحدہ ٹیبل لگوا دو. جو اپنے مہمان ہاتھ آئیں گے ان کے لیے خاص قسم کے پکوان کر لو. تبرک اچھا ہونا چاہیے، انتظامات میں کوئی کمی نہ ہو، پیسوں کی کمی نہیں کرنی. میں کوئی اچھا سا ذاکر کر لیتا ہوں جو کہ آگے پڑھ لے اور ہماری بلے بلے ہو جائے کہ عمران صاحب نے مجلس کروائی ہے. یاد آیا تمہیں میں نے کپڑے دیے تھے محرم کے لیے، کیا وہ درزی کو دے آئے ہو سینے کے لیے؟ جی میں دے آیا تھا. مجلس کے انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ دنیا عش عش کرے کہ عمران صاحب کے گھر سے مجلس سے آئے ہیں. عمران بیٹا، یہ اذانوں کا وقت ہے، میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. جی دادا جان. آپ کی ساری باتیں میں نے سنی. ہم امام حسین علیہ السلام کے نوکر ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کام کرتے؟ انتظامات کیوں نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے؟ کیوں آپ نوکروں سے کرواتے ہو؟ دادا جان یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب نئے دور میں ہم رہ رہے نہیں ہیں. بیٹا، میں آپ کو تاریخ کے حوالوں کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام اور امام جعفر صادق کے گھر میں عزاداری برپا ہوتی تھی تو امام اپنے ہاتھوں سے خود فرش عزا بچھاتے تھے. وہ کسی بھی نوکر کو، کسی بھی اپنے کنیز کو نہیں کہتے تھے کہ تم فرش عزا بچھاؤ، تم ممبر لگاؤ. وہ اپنے ہاتھوں سے خود بچھاتے تھے کہ آج ہمارے جد کے گھر میں، ہمارے گھر میں ہمارے جد کا پرسہ ہونا ہے. بیٹا، امام جعفر صادق کے گھر پہ جب مجلس ہوتی تھی یا امام محمد باقر جب اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے، واقعہ کربلا کے بعد، یا امام علی رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، ہمارے جتنے بھی ائمہ نے گھروں میں فرش عزا بچھائی وہ اپنے ہاتھوں سے خود اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے عزاداری کے لیے، اور پردے کا اہتمام خود کرتے تھے کہ پردے کے پیچھے ہماری آقا زادی، ہماری دادی زہرا نے آنا ہے، ہم شام سے ہماری پھپھی، ہماری دادی زینب نے آنا ہے. تو بیٹا، ہمارے
بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم گھر میں جب فرش عزا بچھاتے ہیں وہ پھر ہمارا گھر نہیں رہتا، وہ کنبہ حسین بن جاتا ہے۔ بیٹا اپنے ہاتھوں سے خود اہتمام کیا کرو۔ بیٹا میں آپ کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے عزاداری کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کریں، اپنے نوکروں کو، کیونکہ ہم اپنے امام کا صدقہ ہیں، ہم امتی ہیں، ہم سادات نہیں ہیں۔ سادات جیسے مرضی کام کروائیں وہ اولاد امام میں سے ہوتے ہیں۔ جب ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں یہ چیز ملا کر پلائی، ناد علی ملا کر پلائی، یا جب اس نے ہمیں اللہ سے مانگا تو یہی کہہ کے مانگا نا کہ علی اصغر کا آپ صدقہ ہو، آپ علی اکبر کا صدقہ ہو، تو بیٹا اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھایا کرو۔ اور بیٹا آپ یہ جو بھی کپڑوں کی بات کر رہے تھے کہ نئے کپڑے، امام میں نے معصومین کی حدیثیں اور علماء اکرام سے حدیثیں سنی ہیں پرانے وقتوں کے، کیا اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم میں کبھی بھی نیا کپڑا عزاداری کے لیے نہیں پہناتے۔ بیٹا آپ نے کیوں سراہنے کے لیے دیے؟ بیٹا آپ نے بھی ایک اور بات کہی اور مجھے اس بات کا بہت برا لگا کہ آپ نے کہا کہ کھانا ایسا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے علیحدہ ٹیبل لگا دینی چاہیے۔ نہیں بیٹا، سب عزادار حسین ہیں، چاہے کوئی اپنا بہت ہی قریبی عزیز ہو، چاہے بہت ہی دور کا رشتہ دار ہو، سب کو یکساں کرو، کیونکہ امام نے خود فرمایا ہے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف فقط ایک گلاس پانی لے کر اپنے بچوں کو بٹھا کے گھر میں صرف 3 مرتبہ کہہ دو الشام الشام الشام، ہم وہ تمہاری اس مجلس، تمہارے نامہ اعمال میں اس مجلس کا ثواب لکھ دیں گے۔ یہ امام کے فرامین ہے۔ بیٹا آپ اس طرح کی چیزوں کو نہ کرو، دنیا کو نہ دکھاوا کراؤ۔ اور عمران بیٹا ایک اور وصیت سنو، ہمیشہ کسی بڑے عالم بڑے ذاکر کی تمنا نہ کرنا جو واہ واہ کروائے، ایسی مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی مجلس کراؤ جس میں آپ کو مہدویت کا ذکر ملے، جہاں آپ کو درس ملے، قرآن کے قریب آپ کو لے کر آیا جائے تاکہ آپ سپاہ امام زمانہ میں شامل ہوں۔ اگر آپ کی مجلس سے ایک بندہ بھی ہدایت لے کر چلا گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بیٹا آخری نصیحت ایسی ہے کہ رستہ کبھی بند نہ کرنا، کیونکہ اس سے اگر اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے لوگوں کو اذیت ہو۔ دادا جان میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں اور امام سے بھی، دنیا کی رنگینی میں کھو کے میں ابھی دنیا جیسا بن گیا۔ میں امام سے معافی کا طلبگار ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ افسوس ہے کہ امام قلبی لشکر یزید اور اہل کوفہ کی وجہ سے مظلوم تھے اور آج مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے مظلوم ہیں۔ عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی رضا